وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جس طرح تمام امتوں میں اس امت کو بہتر بنایا، جس طرح اللہ نے تمام امتوں میں اس امت کو بہتر بنایا اور تمام امت کے مقابلے میں اس کے اعضائے وضو کو حسین اور خوبصورت بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک حسین اور خوبصورت دین عطا فرمایا۔ دین اسلام اسی طرح حسین جس طرح امت دوسری امت کے مقابلے میں حسین۔ اب اس دین اسلام کا حسن اور دین اسلام کی خوبی کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے دنوں کو بھی، مہینوں کو بھی اور اس امت کے سال کو بھی اللہ نے حسین اور خوبصورت بنا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس امت کا سال ختم ہوتا ہے ذوالحجہ پہ اور شروع ہوتا ہے محرم پہ۔ دوسری قوموں نے بھی اپنے سال کی انتہا رکھی اور اپنے سال کی ابتدا رکھی، مگر ان کے سال کی انتہا اور ان کے سال کی ابتدا گناہوں کے ڈھیر سے ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ قوم عیسائی کو آپ دیکھیں کہ ان کے سال کی انتہا دسمبر اور ابتدا جنوری، یہ دسمبر کی انتہا اور جنوری کی ابتدا، اتنے گناہ ان کے یہاں، اس قدر شراب نوشی کہ پورے سال میں اس قدر شراب نوشی اور اتنی معصیت کمی نہیں ہوتی۔ اس کے بالمقابل اگر آپ دین اسلام کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے دین اسلام میں ہمارے سال کی انتہا ذوالحجہ کو بنایا اور اس کی ابتدا اللہ نے محرم کو بنایا۔ ماہ ذوالحجہ میں اللہ نے روزے کو رکھ دیا اور ماہ محرم میں بھی اللہ نے روزے کو رکھ دیا۔ اب ذرا ان روزوں کی مناسبت سے غور کریں۔ ایک مومن بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں مومن بندہ عام انسان کے مشابہ نہیں ہوتا، بلکہ مومن بندہ اللہ کے مشابہ اور فرشتوں کے مشابہ بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے بارے میں روایت میں آیا کہ اللہ رب العزت کی شان ہوا یطعم ولا یطعم، اللہ کھلاتا تو ہے مگر کھاتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے سال کا کی انتہا ہو رہی تھی، سال پورا ہو رہا تھا، تو اللہ نے اپنے بندوں سے کہا میرے بندے تم ذرا اس ذوالحجہ کے مہینے میں ایک روزہ رکھو تاکہ سال کی انتہا میں بھی ہماری مشابہت ہو جائے، ہمارے انداز سے تم آ جاؤ۔ فرشتے نہیں کھاتے، تم بھی کم سے کم سال کی انتہا میں ایک دن نہ کھاؤ، اور
جب سال کی ابتدا ہو محرم کا مہینہ اس میں بھی تم ذرا روزے رکھ لو تاکہ روزہ رکھ کر میرے مشابہ ہو جاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اوصاف ہیں، اللہ کے جو اوصاف ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان صفات کو اپنے اندر لاؤ. اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ نہ تو وہ کھاتا ہے بلکہ وہ کھلاتا ہے. لہذا مومن سے کہا گیا کہ آپ بھی اللہ کی صفت میں رنگ جائیں اور کم سے کم اخیر میں بھی روزہ رکھیں اور ابتدا میں بھی روزہ رکھیں. دیکھیے اہل دنیا دوسری قوم کا حال کہ ان کے سال کی انتہا تھی تو وہ فاسقوں فاجروں کے مشابہ بنے، سال کی ابتدا تھی تو گناہگاروں کے مشابہ بنے بلکہ گناہگار بن گئے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین انداز دیا کہ یہ سال کی انتہا ہے، سال کی ابتدا ہے، لہذا انتہا میں بھی روزہ رکھو اور ابتدا میں بھی روزہ رکھو تاکہ تیری مشابہت فاسقوں سے نہیں، فاجروں سے نہیں، گناہگاروں سے نہیں، ناچنے والوں سے نہیں، بلکہ تیری مشابہت خالق کائنات رب کریم کے ساتھ ہو جائے. یہ ہے سال کی انتہا اور سال کی ابتدا میں روزے کی ایک مناسبت. تو یہ دین اسلام کا ایک بڑا حسن ہے، بڑی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کو بھی، ہمارے مہینوں کو بھی، ہمارے دنوں کو بھی اور ہمارے ہفتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین اور خوبصورت بنایا. پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے سال کی ابتدا کے لیے کس مہینے کا انتخاب فرمایا. سال کی ابتدا ہوا کرتی ہے محرم کے مہینے سے. اس ماہ محرم میں تاریخی روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ اس ماہ محرم میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کام انجام دیے. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہو گئی. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اسی ماہ میں آسمان سے اٹھا لیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہینے میں جوتی پہاڑ سے نیچے اتر آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی مہینے میں واپس ملی. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے اسی ماہ رہائی پائے، چھٹکارا پائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی مہینے واپس کی گئی. اس طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون سے اسی ماہ میں نجات پائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی دینے کا ارادہ تھا تو اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے ان کو دنیا سے اٹھایا. اور روایت کے مطابق جب قیامت آئے گی تو اسی مہینے میں قیامت آئے گی. وہ اندازہ لگایا کہ امت کے سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے، جس محرم کے مہینے میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام اس میں انجام پائے ہیں. اشارہ ہے اے میرے مومن بندے، جب یہ مہینہ آ جائے تو اس مہینے کے آنے کے بعد تیرے دل میں بھی بڑے بڑے کام کرنے کے ارادے ہونے چاہیے، تیرے عزائم بلند ہونے چاہیے، تیرا ارادہ بہت اونچا ہونا چاہیے. تجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اس آنے والے مہینے میں جو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ بڑا بڑا کام کرنا چاہیے. لہذا اس مہینہ کے آتے ہی انسان کو اپنی زندگی میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے. آدم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ توبہ قبول ہو جائے. اللہ نے توبہ قبول کر دی اور جو معاملہ تھا صاف صاف ہو گیا. ہمیں اس مہینے میں یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. جو اللہ حضرت آدم کی توبہ کو قبول کرنے والا، حضرت ادریس کو آسمان سے اٹھانے والا، حضرت سلیمان کی حکومت کو واپس دلانے والا، حضرت یوسف کے آنکھوں کی بینائی کو واپس کرنے والا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے واپس لانے والے، حضرت یعقوب کی آنکھوں کو واپس کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو ٹھنڈا کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خلیل ہونے کا اعلان کرنے والے، جو خدا اس مہینے میں ایسے ایسے اعلان کر کے نوازشیں کر سکتا ہے، اگر ہم اور آپ اس مہینے میں بڑے بڑے ارادے کریں تو اللہ اس ارادے کو ضرور پورا فرما دیں گے.
لہذا یہ مہینہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ آنے والا سال، نیا سال شروع ہوا، نئے سال کا پہلا مہینہ آیا، لہذا اے ہمارے بندے، اے ہماری بندیاں، ذرا اس مہینے میں اپنے جذبات کو، اپنے ارادے کو، اپنے عزائم کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل کی نیتوں کو ذرا بلند کرو اور یہ طے کرو کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ آنے والا سال انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہمارا سب سے بہتر گزرے گا۔ دیکھیے ایک انسان جب ایک عہد کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، تو اس عہد و ارادے کی بنا پر اللہ رب العزت اس کی کس طرح سے حفاظت فرماتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ بعض صالحین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے ہے اور چھوٹے سے بچے کو کعبے کے سامنے لے کر وہ کہتی ہے یا کریم عہد کل قدیم، یا کریم عہد کل قدیم، اے میرے پروردگار میں نے آپ سے بہت پرانا عہد کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے بہت پرانا وعدہ کیا تھا، ایک بہت پرانا ہم نے عہد و ارادہ کیا تھا، اس عہد و ارادہ کو ہم نے پورا کیا ہے میرے پروردگار، اسی عہد اور اسی ہمارے ارادے کے واسطے سے دعا کرتے ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں، میرے دل کی مرادوں کو پوری کر دیں۔ تو جو اس نے عہد کیا تھا، جو اس نے عزم کیا تھا، جو اس نے وعدہ کیا تھا، جو اس نے نیتیں کی تھی، اس نیت کا، اس ارادے کا، اس عزم کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے اپنے دل کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو صالحین نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس کوئی اور محرم نہیں اور چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں ہے، تو آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا کہ بیٹی یہ تو جو کہہ رہی ہے نا کہ یا کریم عہد کل قدیم، تو تم نے اپنے پروردگار سے کون سا عہد کیا، تم نے اپنے پروردگار سے کون سا وعدہ کیا ہے ذرا بتاؤ۔ اس نے بہت لمبی داستان سنائی اور اس نے داستان یہ سنائی کہ ہم ایک دفعہ تاجروں کے ساتھ دریائی سفر میں تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ طوفان آیا اور طوفان میں کشتی اور کشتی ٹوٹ گئی اور سارے لوگ ڈوب گئے۔ جب کشتی کا کچھ تختہ تھا، کچھ لکڑی تھی، اس لکڑی کے اوپر میں بیٹھ گئی اور میرے بدن سے چمٹا ہوا میرا چھوٹا سا بچہ اور سب کے سب ڈوب گئے۔ اللہ کی شان کے پانی کے اوپر وہ تختہ تیرتا رہا، وہ لکڑی تیرتی رہی، میں اس کے اوپر چلتی رہی۔ رات کا اندھیرا تھا، صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری طرح ایک اور بندہ ہے اور وہ بندہ وہ بھی چل رہا ہے تخت کے اوپر، مگر عجیب بات، انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو وہ میری طرف بڑھنے لگا، پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میں سمجھ گئی کہ کچھ اس کے ارادے خراب ہیں۔ پانی کے تہ پر بھی اور طوفان سے بچنے کے بعد بھی اس کے ارادے کچھ غلط معلوم ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنے اللہ کو واسطہ دیا اور میں نے کہا میرے اللہ اس سے بچا دیجیے۔ وہ قریب آیا، جیسے قریب آیا تو میں اور ڈر گئی، میں نے اپنے بچے کو رلا دیا تاکہ بچے کی سسکتی آواز کو سن کر ذرا اس کا دل نرم ہو جائے، مگر اس نے میرے بچے کو ہاتھ سے کھینچا اور کھینچ کے اس نے پانی میں ڈال دیا۔ جب میرے لگتے جگر کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے میرے بچے کو پانی میں ڈال دیا تو میں نے کہا میرے پروردگار بچہ بھی تو ہاتھ سے چلا گیا، اس ظالم سے میری حفاظت فرما۔ میں نے دعا کی میرے مالک اس ظالم سے میری حفاظت فرما۔ جیسی میری دعا کرنا تھا فوراً ہی ایک بڑا جانور آیا اور اس انسان کو نگل گیا، اس انسان کو اس نے لقمہ بنا لیا۔ میں کسی طرح سے دعا کرتے کرتے جزیرے پر ایک ساحل سے اتری، خشکی سے اتری، وہاں اترنے کے بعد 2-3 دن تک میں وہاں رہی۔ اچانک ایسا ہوا کہ میں نے 2-3 دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کشتی آ رہی ہے، اس سے کچھ لوگ جا رہے ہیں، تو میں نے اپنے کپڑے کا اشارہ کیا تاکہ وہ مجھے دیکھیں۔ کپڑے کے اشارے کو دیکھ کر وہ لوگ آئے۔ جب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھ لیا ہو، اسے کیا یقین ہوگا کہ میرا بچہ زندہ ہوگا؟ مگر جیسے ہی اس عورت نے اپنے بچے کو دیکھا تڑپ گئی اور ایک دم سے بچے کے اوپر وہ گر گئی اور بچے کو چمٹانے لگی اور بوسے دینے لگی۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، کوئی اجنبی عورت اور یہ بچے کے ساتھ ایسی ممتا، کیا بات ہے؟ اس نے ساری داستان سنائی کہ اچھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم جب کشتی میں چل رہے تھے تو اچانک ایک بڑا جانور کشتی میں پانی میں ظاہر ہوا، میری کشتی رک گئی، اس جانور کے اوپر یہ چھوٹا سا بچہ تھا
آواز آئی اس چھوٹے سے بچے کو لے جاؤ ورنہ تم سب کے سب تباہ ہو جاؤ گے. چنانچہ ہم نے بچے کو لے لیا. یہ بچہ اس طرح سے آیا. اب دیکھیے ذرا ایک کیسا اہم موقع تھا. اس عورت کے لیے مایوسی کے بعد امید کی کرن آ گئی اور ناامیدی کے بعد بچہ مل گیا. اور ان لوگوں کے لیے ایسا ہوا کہ بچے کی حفاظت کا انتظام ان کو کرنا پڑا. ان دونوں نے کہا کہ دیکھو بہت اہم معاملہ پیش آیا, لہذا ہم سب کو اسی جزیرے اور خشکی میں بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے اللہ سے عہد کرنا ہے. کیا عہد کرنا؟ میرے اللہ. عورت نے عہد کیا, میرے اللہ آپ نے میرے بچے کی حفاظت فرمائی, میری حفاظت فرمائی, اب میں عہد کرتی ہوں کہ اللہ اب کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گی. اور ان جوانوں نے یہ ارادہ کیا ہے کیا میرے اللہ آپ نے مجھے اس بچے کی حفاظت اور اس ماں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا, اتنا اہم موقع آپ نے ہمیں عطا فرمایا. میرے مولا آج کے بعد سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے. یہ دیکھیں ایک اہم موقع تھا. ماں بھی عہد کرتی ہے اور وہ جوان بھی عہد کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ سب کے ساتھ چلے گئے. اس عورت نے مطاف میں یہ کہا کہ جب سے ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ میرے اللہ آج کے بعد سے ہم سے کوئی گناہ نہ ہوگا, اس عہد کے بعد سے اللہ نے ہمیشہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا. جس خدا سے ہم نے سمندر کے کنارے بیٹھ کے عہد کیا تھا اس خدا پاک نے ہم سب کے دامن کو آج تک گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے بچا دیا. آج جب ہم مطاف کے سامنے آئے ہیں تو پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار آپ سے جو ہم نے عہد و پیمان کیا تھا وہ عہد و پیمان تو ہم نے پورا کیا آپ کے فضل و کرم سے. ہم آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں, اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو پوری فرما دیجیے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. صالحین سن کر حیران ہو گئے. معلوم سے یہ ہوا کہ کوئی اہم موقع آ جائے, کوئی اہم چیز آ جائے تو انسان کو اپنے اللہ کے سامنے ایک عہد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ بندہ عہد کرے گا تو چونکہ ہم کمزور ہیں گرتے پڑتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ عہد کے مطابق تو ہوگا, تو کبھی ہم اپنے اللہ سے کہیں گے میرے اللہ ہم نے بھی کسی موقع پر ٹوٹا پھوٹا آپ سے عہد و پیمان کیا تھا, میرے اللہ ہم سے پورا تو نہ ہو سکا لیکن عہد و پیمان سے کیا تھا. اے میرے مالک اس عہد و پیمان کا واسطہ کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے دل کی مرادوں کو پوری فرما دیں. تو امید ہے کہ اللہ ہمارے اس عہد و پیمان کی لاج رکھ لے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس نئے سال کے موقع پر ایک نیا عزم کریں, ایک نیا ارادہ کریں, ایک نیا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں. اگر جذبہ انسان کرے گا, نیا عہد کرے گا تو اللہ رب العزت اس نئے جذبے اور نئے ارادے کی بنیاد پر اس کو کچھ نہ کچھ آسان فرما دیں گے. اگر ارادہ ہی نہ ہو, اگر جذبہ ہی نہ ہو, اگر دل کھلا ہوا نہ ہو, اگر دل کے اندر اچھے سے جذبات ہی پیدا نہ ہوتے ہوں تو انسان کے لیے راستے کھلیں گے کیسے, انسان کو توفیق ملے گی کیسے. ہمارا کام تو کم سے کم اتنا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو پیدا کریں کہ اللہ آپ نے ماہ محرم ہمیں دیا ہے, نیا سال دیا ہے, ہم ایک نئی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں, ایک نیا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پورے ضرور فرما دیں گے. چنانچہ جو بندہ عہد کرتا ہے, اب دیکھیے اس مہینے میں ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ذرا سوچیں, یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اس موسم کے لحاظ سے کہ ان دنوں تہجد کا جتنا لمبا وقت ہے آنے والے مہینوں میں اتنا لمبا وقت ہمیں تہجد کا نہیں مل سکتا. ایسے مہینوں میں بھی اگر ہم تہجد میں نہ بیٹھیں, ایسے مہینوں میں بھی ہم اپنے اللہ کے حضور مناجات کے انداز میں نہ بیٹھیں, ایسے دنوں میں بھی ایسے راتوں میں بھی اپنے اللہ کے حضور سر جھکا کر اپنے دامن کو پھیلا کے اگر نہ بیٹھیں تو آنے والے جو چند مہینے ہوں گے جب کہ 4 بجے تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا, اس وقت ہمارا نفس بڑا ہیلا بنائے گا, رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے, کہاں اٹھنا میسر ہوتا ہے. آج کی راتوں میں ہم تہجد نہیں پڑھتے تو یقین جانیے چھوٹی راتوں میں ہمیں سنت فجر شاید پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس بنیاد پہ ہمیں ہماری عورتوں کو, ہمارے دوست احباب کو ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ رب العزت اس نئے مہینے میں ہم یہ عہد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز ضرور پڑھیں گے. حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور اٹھنے کے بعد وہ اپنے گھروں کے لوگوں کو اٹھاتی تھی اور کہتی تھی ارے تہجد کا وقت ہو گیا, ارے تہجد کا وقت ہو گیا, پتہ نہیں ہے سفر بڑا لمبا ہے, توشہ بہت تھوڑا ہے, لمبے سفر کے لیے زیادہ توشہ چاہیے, یہ وقت توشہ جمع کرنے کا ہے, یہ سفر میں خرچ کو جمع کرنے کا وقت ہے. وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کرتی تھی. اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ان دنوں میں یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تہجد کی نماز ضرور پڑھیں گے. اگر انسان 5 بجے بھی اگر اٹھ جاتا ہے
تو कम से कम 40 मिनट के मिलते हैं, और ऐसी लंबी रात में इंसान जरा सो जाए तो 40 मिनट क्या खुदा की बारगाह में बैठे, कम से कम घंटे 2-4 घंटे बैठे, फिर तो जरा उसे लज्जत मिलती हो। इंसान जितनी देर बैठता है उसे लज्जत मिलने लगती है, अल्लाह की तरफ से हलावत मिलती है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की बात तो सुनते रहते हैं कि जब वो मसल्ले पे चढ़ी है, फजर की आजान हो गई तो कहने लगी ऐसा लगता है कि मुअज्जिन ने आज जल्दी आजान दे दी। अल्लाहु अकबर, पूरी रात खुदा की बारगाह में है। कैसी लज्जत थी उन्हें, कैसी हलावत थी उन्हें, कैसा कैफ था उन्हें, कैसा सुरूर था उन्हें कि पूरी रात के गुजरने के बाद भी शिकवा है कि शायद मुअज्जिन ने आजान जल्दी दे दी, और फिर खुदा से नाज के अंदाज में कहा ए अल्लाह, लगता है आपने रात को छोटी बना दी। अल्लाहु अकबर, आज हमारा हाल ये है, लंबी लंबी रातों में हम सोते रहें, अपने खुदा से अगर न मांगे। आज दुनिया वालों का हाल ये है कि दुनिया वाले दुनिया को पाने के लिए रात की नींदों को हराम कर देते हैं और सुबह सुबह उठते हैं, अपने दुनिया के खातिर जाते हैं। हम दीन पे चलने वाले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाने वाले, अल्लाह की मर्जी को पाने वाले, अगर तहज्जुद की नमाज अगर नहीं पढ़ते मेरे दोस्तों, तो इन महीनों में अगर नहीं पढ़ते तो शायद अगले महीनों में भी हमसे पढ़ना पार नहीं लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। इस बुनियाद पे हमें आज ये अहद करना है कि इंशाअल्लाह हम तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह की शान ये कि मोमिन बंदा जब अहद करता है, पुख्ता इरादा करता है, तो पुख्ता अहद और पुख्ता इरादे के बाद अल्लाह ताला उसके लिए उस काम को आसान फरमा देते हैं। ये मुहर्रम का महीना, इस मुहर्रम के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक तो है यौम आशूरा, यौम आशूरा का रोजा, जिसके बारे में हमारा फजीलत सुनते रहते हैं, जिसके बारे में हमारा फजीलत सुनते रहते हैं। एक है माह मुहर्रम, माह मुहर्रम की फजीलत। माह मुहर्रम में इंसान जो भी खर्च करता है उसके बारे में बाद वाकयात ऐसे मिलते हैं कि उसकी फजीलत भी बढ़ जाती है। एक बेचारा गरीब इंसान किसी काजी के पास गया, ये काजी साहब हैं, गया कुछ मांगा कि इस मुहर्रम की निस्बत से हमें कुछ दे दो, माह मुहर्रम आया, नया साल आया, जरा नए साल में आप जरा मुझे दे दो, नए साल का लिहाज कर लो। उसने टला दिया कि चले जाओ। वो किसी नसरानी के यहाँ गया और उसने कहा कि भाई ये तो नया साल शुरू हुआ, नया साल शुरू हुआ है हम लोगों का, लिहाजा कुछ न कुछ दे दो। उस नसरानी ने दे दिया। रात में काजी जब सोया तो सोने के बाद उसने देखा कि जन्नत का खुशनुमा महल है। पूछा ये खुशनुमा महल किसका है? काजी ने पूछा ये खुशनुमा महल किसका है? तो फरिश्ते ने बताया ये महल तो नसरानी का है, ईसाई का है। हैरान हो गए कि ईसाई के लिए जन्नत के अंदर सोने का महल। दौड़े ही आए, कहा भाई तुमने क्या किया? कहा मैंने तो कुछ किया नहीं, कल एक बंदा आया था ईमान वाला, उसने मुझसे कुछ मांगा, मैंने मुहर्रम की लाज रखते ही मैंने उसको दे दिया। कहा इसकी वजह से अल्लाह ने तेरे वास्ते जन्नत में महल तैयार किया। जब उसने ये सुना तो फौरन ही उसने कहा अच्छा वो अल्लाह इतना करीम है कि मुहर्रम के महीने में अगर कोई नसरानी जैसा इंसान भी अगर किसी के साथ सखावत का मामला करे तो अल्लाह जन्नत देते हैं। लाओ मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। लिहाजा उस काजी के पास उसने कलमा पढ़ लिया। तो उस काजी ने कहा अच्छा ऐसा करो मुझसे ₹1,00,000 ले लो और वो उसका सवाब मुझे दे दो। कहा ₹1,00,000 के बदले में तो मैं इस महल का चौखट भी नहीं दे सकता हूँ, दरवाजा भी नहीं दे सकता हूँ। इससे अंदाजा लगाइए कि माह मुहर्रम के अंदर कितनी अजीब बात है। नुज़रतुल मजालिस में एक और वाक़या लिखा हुआ है। नुज़रतुल मजालिस में लिखा है एक अल्लाह का बंदा किसी खातून के पास गया। एक औरत गरीब थी, बहुत ही नादार थी। वो किसी अल्लाह के बंदे के पास गई और उसके साथ ऐसे शख्स के पास पहुंच गई जिसके पास 2 ही कपड़े थे। 2 ही कपड़े थे। वो बंदा बाहर निकला, क्या है? उसने कहा मेरे पास बहुत तेज हाजत है, जरूरत है, मुझे कुछ दे दो। उसके पास 2 ही कपड़े थे। उसने दरवाजा बंद कर लिया और ऊपर का कपड़ा उतार कर उसने उसको बाहर फेंक दिया, बाहर दे दिया, चले जाओ। क्योंकि ऊपर का खुला हुआ बदन भी वो औरतों को दिखाना नहीं चाहता था, तो उसने ऊपर का कपड़ा उतार कर फेंक के दे दिया। कहा मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है, जाओ इसको बेच देना या अपनी जरूरत पूरी कर लेना। रात में उस बंदे ने ख्वाब देखा कि एक हूर है। उस हूर ने उसको एक बड़ा सा सेब पेश किया। जब उसने सेब काटा तो उसमें जन्नत का लिबास था। फिर उसके बाद पूछा हूर से तुम कौन? तो कहा तुमने जो कल एक औरत के साथ हमदर्दी का बर्ताव किया, सखावत का बर्ताव किया, उसके बदले में अल्लाह ने मुझ हूर को तेरे वास्ते मुतय्यन कर दिया। अब देखिए वो बंदा उठा, उठने के बाद फिर 2 रकअत शुक्राने की अदा की,
اور پھر کہا میرے اللہ جب آپ نے مجھے اس عمل پر میرے لیے حور کو واجب کر دیا میرے اللہ اب میری تمنا یہ ہے کہ اب آپ مجھے معاف دے دیجیے تاکہ میں آپ کی حور کے پاس جنت میں پہنچ جاؤں. لکھا ہے نزہت المدارس میں کہ فوراً اس کا انتقال ہو گیا اور وہی انسان نے اللہ کے نام پہ جان دے دی. یہ محرم کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہم گناہ کریں گناہ کے بجائے ہم نیکیاں کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس میں اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کی سنگینیت اس گناہ کا عذاب اور اس گناہ کے خطرے زیادہ ہو جائیں گے. اس کے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اس مہینے میں ہم نیا عزم اور نیا ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والے سال کو اچھی طرح سے اچھے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا اسی پروردگار کے سامنے اپنے سر پہ جھکا لیں. جس پروردگار نے حضرت آدم کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تو ان کو معاف فرما دیا. جس پروردگار نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے انہیں آسمان سے اٹھا لیا. جس پروردگار نے حضرت سلیمان کے بے کسی کو دیکھا ان کی حکومت کو واپس کر لیا. جس پروردگار نے حضرت یعقوب کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھا ان کی بیماری کو لوٹا دیا. جس پروردگار نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مظلومیت کو دیکھا اللہ رب العزت نے رہائی عطا فرما دی. جو پروردگار اتنا کریم ہے آج ہمارا اسی پروردگار کے سامنے رہتے ہیں کسی پردے میں نہیں ہیں کسی شاہ میں نہیں ہے. وہ پروردگار ہم سے بالکل قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تو تمہارے شہرت کے قریب ہیں. آج اسی پروردگار سے ان چیزوں کا واسطہ دے کر ہمیں عہد کرنا ہے. مولا عہد کرنا میرا کام پورا کرنا آپ کا کام. میرے مولا کتاب اٹھاتا ہے چھوٹا سا بچہ پڑھانا استاد کا کام ہوتا ہے. میرے مولا بچہ سامنے ماں کے سامنے بچہ لاتا ہے کتاب ماں بچے میں بھر دیتی ہے. میرے پروردگار ہم اٹھے ہوئے ہاتھوں کے سامنے ایک عہد رہیں گے جس میں اللہ اس عہد کو آپ بھر دیجیے گا ہمارے عہد کو پورا فرما دیجیے گا. پتہ نہیں آج کی ہمارے خدا کے سامنے دعا کرنے پر کس کے سال کی تقدیر بدل جائے تقدیر میں کیا 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 جائے ان کو اللہ کس چیزوں سے بھر دے. پتہ نہیں کس خالی گھر کو اللہ اولاد سے بھر دے کس کرنے والے گھر کو اللہ دولت سے بھر دے کس خالی دل کو اللہ علم سے بھر دے کس ظلمت کدا دل کو اللہ نور سے بھر دے. آج اپنے دلوں کو توڑیے اپنے خدا کے سامنے جھکیے اور ان تمام قصوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے اللہ سے کہیے میرے اللہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. یہ اللہ نئے سال کا واسطہ دے کر فقیر بھی مانتا ہے دینے والے ضرور دے دیتے ہیں. نیا سال ہے یہ بھی کچھ تو لے جائے. میرے مولا نئے سال میں آپ ہمارے دلوں کے ارمان کو پورا فرما دیجیے. میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں سیاہکار ہوں میں سزاوار ہوں میں سیاہکار ہوں میں سزاوار ہوں. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ. ذرا حضرت آدم کی توبہ حضرت سلیمان کی توبہ حضرت داؤد کی توبہ کو یاد کیجیے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. مولا دنیا والے نئے سال کے آنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار اب دنیا والوں کے پاس نہیں آج آپ کے پاس جس میں پہلی دفعہ سال آئے ہیں پروردگار آپ بھی حج ہے ہمارے لیے برکت مبارکباد پیش کروا دیجیے. میرے بندو میرے لیے برکت کی دعا میرے لیے برکت کا فیصلہ ہے میرے لیے علم کا فیصلہ ہے مجھے تقوی کا فیصلہ ہے میرے گھر کی ضرورتوں کا فیصلہ ہے. میرے مولا دنیا والے دنیا والوں کو خوش کر دیتے ہیں نئے سال میں مولا گلے مل لیتے ہیں. میرے مولا نئے سال کی برکت سے اللہ ہم سب کو رحمتوں سے ملا دیجیے اپنی مغفرت سے ملا دیجیے اپنی محبتوں سے گلے لگا دیجیے.
دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ سیاہ دل کو معاف فرما. اے اللہ سیاہ نگاہوں کو معاف فرما. اے اللہ سیاہ پیشانیوں کو معاف فرما. گناہ کرتے کرتے اللہ زمانہ گزر گیا, اللہ یہ سال یہاں آ گیا, اللہ نیا سال آ گیا. مگر دنیا والے نئے سال پر نئے ارادے کرتے ہیں. اللہ دنیا والے نئے سال کے آنے پچھلا ریکارڈ دیکھ کر نئے عزائم کرتے ہیں. پروردگار ہم بڑے غفلت سے پڑے ہوئے ہیں. نئے سال کے آنے والا ہمیں کبھی خیال نہیں آیا. ہم پچھلے سال کی زندگیوں پہ غور کریں اور آنے والے سال پر ہم نیا ارادہ کریں. اللہ آج ہم نیا ارادہ کرتے ہیں. اللہ ہم ایسا بننے کی کوشش کریں گے جیسا آپ پسند کریں گے. اللہ جس کو دیکھ کر آپ کو پیار آتا ہے. اللہ ارادہ ہم کرتے ہیں مولا میرا آپ کیجیے گا. ارادہ ہم کرتے ہیں آپ کیجیے گا. ہم کرتے ہیں آپ کیجیے گا. ہم کرتے ہیں مولا توفیق آپ کیجیے گا. مولا تہجد کی توفیق عطا فرما دے. آپ کے من میں 4 گھنٹے تہجد میں بیٹھ کر اللہ مزہ لے کر اٹھتے تھے. مولا فرماتے تھے اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے 4 گھنٹہ بیٹھنے میں کیا مزہ ملا ہے تو تلوار لے کر چھین میں آ جائے. ہمیں تو 1 منٹ کا مزہ نہیں ملتا. مزہ نہیں آتا کرنے کا جی نہیں چاہتا. تلاوت کرتے نہیں ملتا. اللہ عطا فرما دے. یہ اللہ محرم کی نسبت سے ہم نے سنا, محرم کی نسبت سے سنا. ایک پروردگار ایک نصرانی نے تھوڑا سا خیال کیا تھا کہ اللہ آپ نے ایمان دے دیا تھا, جنت دے دی تھی, جگت کا ماحول دے دیا تھا. پروردگار آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس محرم کے مہینے میں ہم کو سب کچھ دے دیجیے. ہم نے جو دعا مانگی ہے پروردگار ہم سب کے پچھلی زندگی کے مقابلے میں آنے والے سال کو بہتر بنا. ہمارے رحمتوں کو پورا فرما, ہمارے دامن دل کو لبریز فرما. پروردگار جتنی خواتین یہاں ہیں جن کے دل کی جتنی مرادیں ہیں پروردگار ان تمام کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ جتنے لوگ گزر گئے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما. اللہ غریبی زمانے میں معزز صاحب کا انتقال ہوا, یعنی بہتر انتقال ہوا. نبی نے فرمایا جو انسان جس عمل کے بعد مرتا ہے اسی عمل کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. اللہ آزان کے بعد مرا ہو, نماز پڑھتے مرا ہو, تعلیم کے بعد مرا ہو, حدیث سے مرا ہو, اسی طرح اٹھایا جائے گا. اللہ یہاں آج فیصلہ فرمائیں گے نئے سال کے موقع پر ہمیں ہم تک خوشخبری سنانے سے میرے بندے ہمیں ہم بھی بوڑھے اسی طرح اٹھائیں گے. یہاں ان کی مغفرت فرما, جان کو بلند فرما. یہاں کتنے لوگ ہیں اور تمام کے والدین کی مغفرت فرما. بہت سے جوانوں نے اپنے پورے گاؤں کو کندھے پر لا کر آم کے ہوا میں جلدی آ رہے. اللہ بہت سے پورے گاؤں نے اپنے سواری کو لا کر آپ کے حوالے کر دیا ہے. بہت آج کے حوالے ہیں. غریب انسان کسی ایماندار کے گھر پر کمزور کو رکھ کے چلا جاتا ہے. آج کے حوالے ہے بڑا ہر ممکن وہ خیال کرتا ہے, وہ لحاظ کرتا ہے, نہیں دیکھتا کس قوم کس قوم کا ہے. اللہ آپ ان سب کا خیال فرما دیجیے. اللہ آج کے دن اللہ دنیا والے دنیا کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ آپ تمام مرحومین کو مغفرت مبارکباد عطا فرما دیجیے. اللہ یہاں جتنے طلبا علماء جتنے احباب ہیں جتنی خواتین تمام کے جن کی مرادوں کو پورا کرنا. اللہ آخر میں بھی یہی کہتے ہیں, اللہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا باپ اپنے بچے کو نئے سال میں داخل کرنے آتا ہے. پورے سال کو کہتا ہے ایک سال کی پورے سال کی نگاہ رکھنا ہے. سال نگاہ رکھتا ہے. اللہ نے سال کی ابتدا ہے. پورے سال آپ نگاہ رکھیے گا. آپ نگاہ رکھیے گا. قدم اٹھاؤ بچا دیجیے گا. مکڑوں بادل سے بچا دیجیے گا. سب کی تندرستی سے بچا دیجیے گا. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے لگے ہوئے عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.